آج 4 سفر پہلے بدھ کے دن سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات پوری کروا لو۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بے شک پڑھ کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا آزمودہ ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ جس کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر و کبیر ہو جائے، وہ جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ وہ صبح وظیفہ پڑھے تو شام تک اس کی تمام حاجات پوری ہو جائے، شام کو وظیفہ پڑھے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائے۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جو بندہ بھی صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ اس تسبیح کی برکت سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کے تمام پریشانیوں کو اور تمام رکاوٹوں کو جلد سے جلد ختم فرما دیتا ہے۔ راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آج یہ خاص تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر کوئی فقیر پڑھے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، کامیابی کی کوئی منزل دکھائی نہیں دیتی، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائے تو آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ آپ کی مقدر عروج پر چلے جائیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اگر یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے تو فقیروں سے بادشاہی میں چلا جائے گا، اور اگر بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی، اگر قرض دار ہے قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بڑا ہی بد قسمت ہوگا وہ بندہ جو آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی خواہشات اپنی حاجات پوری کروانے کا، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کا۔ آج وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگنے کا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، بچوں کی بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، شادی کے لیے، رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ آج میں اپنے تمام ناظرین کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ تو آئے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیوں نہ کہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مسلح پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ نمازوں والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیوں نہ کہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ نمازوں والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکری کرتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتا ہے میرا پروموشن ہو جائے تو وہ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ کوئی اگر اولاد نرینہ کا خواہش مند ہے تو وہ اس کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ جس مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ اس وظیفے کو روضے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اور وہ 2 صفاتی نام کون سے ہیں؟ وہ 2 نام یا فتاح یا کریم ہے۔ ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر ان دونوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا کریم پڑھ کر آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اے کرم کرنے والی ذات، مجھ عزیز پر بھی اپنی ایک نظر کرم فرما۔ آپ نے یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران اللہ کے حبیب سے سفارش کرنی ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے آپ اپنے مقصد کے لیے سفارش کریں کہ آپ کی حاجات پوری ہو جائے۔ اور اللہ کے حبیب کے سفارش کبھی بھی نامنظور نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس حبیب کے لیے یہ دنیا اور آخرت بنائی ہے۔ جب اللہ کا حبیب اللہ سے فرمائے گا کہ اس بندے کی حاجت پوری فرما، اس کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو کیا اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا آپ کو روزگار نہیں ملے گا؟ کیا آپ کو نوکری نہیں ملے گی؟ کیا آپ کی من پسند شادی نہیں ہوگی؟ آپ کو رب کریم سے آج تک مانگنا ہی نہیں آیا؟ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار اللہ کے حبیب کی سفارش کرا کر دیکھیں۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے گھر میں برکتیں دوبارہ لوٹ جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ ماہ سفر کی 4 تاریخ بدھ کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بندے تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھیں گے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ سفر کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ تسبیح پڑھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے،
ایسی ایسی یہ بھی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے 4 سفر پہلے بدھ کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حیّ یا قیوم کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی بہت لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت دولت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر دوسرا بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہے، وہ اپنی بچیوں کے نصیب سے ڈر رہا ہے کہ رشتے نہیں آ رہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجات ہے، اپنے رب کے بارگاہ میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو، رو کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ رب تو دینے پر قادر ہے، وہ رب ہمیشہ دینے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو کہ غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہو تو آپ نے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات 7 زمینوں 7 آسمانوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی قرآنی صورت ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا غنی ایک تسبیح یا حیّ یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں۔ جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس طریقے سے دعا کرے گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کرے۔ اپنے تمام دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اپنے رب کو بتا دے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، سجدے میں چلے جائے، سجدے میں جا کر دعا کرے، دیکھے کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سننا اور آپ کا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔